پیرڈو نے بتایا کہ چٹان کے اوپر تو جگہ اور بھی خطرناک ہے، لیکن تھوڑی دور آگے ایک بڑے تودے کی بغل میں انہیں ایک گڑھا سا مل گیا۔ ہوا اس تودے سے کچھ ایسے زاویے سے ٹکراتی تھی کہ اس کی بغل کی برف اڑ اڑ کر نیچے گر جاتی تھی۔ انہوں نے یہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا، گڑھے کے اوپر ایک شامیانہ سا پھیلایا اور خود سلیپنگ بیگ میں گھس گئے۔ رات تاروں بھری تھی، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے تھا، لیکن سلیپنگ بیگ بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ وہ کافی حد تک سردی سے محفوظ تھے۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا گوشت کھایا اور ایک ایک گھونٹ شراب پی۔ اب جانے انہیں نیند آئی یا نیم بے ہوشی کی حالت نے انہیں آ لیا۔ سخت سردی کا عالم، نیچے گدے تو تھے نہیں، سخت زمین تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ تینوں جاگ رہے تھے۔ وہ سلیپنگ بیگ ہی میں بڑے بڑے سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ ان کے بوٹ جنہیں انہوں نے باہر رکھ چھوڑا تھا نرم ہو کر پہننے کے قابل ہو جائیں۔ ابھی تو وہ بھی سردی سے اکڑ کر پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ سورج کا انتظار کرتے ہوئے انہوں نے تھوڑا تھوڑا گوشت کھایا، بوتل سے پانی پیا اور ایک ایک گھونٹ شراب بھی۔ روشنی پھیلنے لگی تو وہ حیرت سے اپنے سامنے دیکھنے لگے۔ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ کینیسا نے دیکھا کہ فیئر چائلڈ اور ٹیل سے پرے مشرق کی طرف ایک باریک سی لکیر ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جیسے یہ کوئی سڑک ہے جس پر برف بھی نہیں ہے، لیکن پھر خود ہی اس نے اس کی توجیہ کر لی کہ یہ صرف اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ مشرق کی طرف سڑک کہاں سے آئی؟ ان سب کا اتفاق تھا کہ چلی ان کے مغرب میں واقع ہے۔ اس نے اپنے اس خیال کا دوسروں سے ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ جب سورج نکل آیا تو انہوں نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ آگے آگے پیریڈو، اس کے پیچھے کینیسا اور پھر ویزنطین۔ گزشتہ دن کی تھکن اب بھی ان پر طاری تھی، لیکن آرام کا وقت نہیں تھا۔ وہ چلتے رہے۔ ڈھلوان اتنی عمودی تھی کہ ویزنطین کو پیچھے دیکھنے ہی سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ سر جھکائے، تھوڑا سا فاصلہ رکھے، کینیسا کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ چوٹی آنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ جسے وہ چوٹی سمجھتے تھے، قریب آ کر وہ ایک اور چٹان میں بدل جاتی۔ دوپہر تک وہ چڑھتے رہے، ایک جگہ رکے، کچھ کھایا پیا اور پھر چل دیے۔ سپہر تک بھی وہ چوٹی کو سر نہ کر سکے۔ انہیں یقین تو تھا کہ وہ چوٹی کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن گزشتہ رات کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ابھی سے کوئی مناسب جگہ دیکھنی شروع کر دی۔ ابھی دن کا کافی اجالا باقی تھا کہ انہیں پچھلی رات جیسا ایک گڑھا نظر آ گیا اور انہوں نے وہیں رات بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویزنطین کی طرح کینیسا کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، اور چڑھتے چڑھتے وہ مڑ کر بھی دیکھتا جاتا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز وہی لکیر تھی جو صبح کے وقت اس کو نظر آئی تھی، اور جوں جوں وہ بلندی پر چڑھ رہے تھے، یہ لکیر واضح طور پر ایک سڑک کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اس دن وہ سلیپنگ بیگ میں گھس کر بیٹھے تو اس نے دوسروں کو وہ لکیر دکھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس کے خیال میں تو وہ کوئی سڑک ہے۔ پیریڈو کی نظر ویسے ہی کمزور تھی، اسے سڑک تو نظر نہ آئی، لیکن بولا کہ مشرق کی طرف کیوں کر سڑک ہو سکتی ہے؟ چلی تو ان کے مغرب میں واقع ہے۔ چلی تو مغرب میں ہی ہے، لیکن سڑکیں صرف چلی ہی میں تو نہیں پائی جاتی، کہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ سڑک ہی ہے۔ کیوں ویزنطین؟ تم دیکھو ذرا غور سے۔ ویزنطین کی نظر پیریڈو سے بہتر نہیں تھی۔ اس نے خلا میں گھورا اور بولا، ہاں ایک لکیر سی تو نظر آ رہی ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی سڑک ہی ہے۔ یہ سڑک ہو ہی نہیں سکتی، پیریڈو نے فیصلہ دیا۔ کینیسا نے ایک اور دلیل دی، ان پہاڑوں میں تانبے کی کانیں بھی پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی کان کو آتی جاتی کوئی سڑک ہو۔ تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں تانبے کی کانیں بھی ہیں؟ پیریڈو نے پوچھا۔ پڑھا تھا کسی جگہ۔ اس کی بات سنی انسنی کر دی گئی۔ کینیسا نے پھر اپنی بات دہرائی اور بولا، میرے خیال میں تو ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ واپس چلنا چاہیے؟ پیریڈو نے تعجب سے دہرایا۔ ہاں واپس۔ یہ پہاڑ بہت بلند ہے، 2 دن ہو گئے ہیں چڑھتے چڑھتے، لیکن چوٹی کا دور دور تک بھی پتہ نہیں۔ ہم کبھی چوٹی پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمارا ہر قدم ہمیں خطرے کی طرف لے جا رہا ہے۔ آگے جانا پاگل پن ہے، اور واپس جا کر ہم کیا کریں گے؟ پیریڈو نے پوچھا۔ اس سڑک تک جائیں گے، اور اگر وہ سڑک نہ ہوئی تو؟ دیکھو میری نظر تم سے بہتر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سڑک ہے۔ شاید یہ سڑک ہو، لیکن یہ امکان بھی تو ہے کہ یہ سڑک نہ ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے،
کہ چلی ہمارے مغرب میں واقع ہے اور اگر ہم اس سمت میں چلتے رہیں تو بالآخر چلی پہنچ ہی جائیں گے، اور میں تو آگے جاؤں گا۔ پیریڈو نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ واپس جا کر جب تم اس سڑک تک پہنچو اور تمہیں پتہ چلے کہ یہ سڑک نہیں بلکہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، تو اس وقت تم واپس اس راستے تک آنے کے قابل نہیں رہ پاؤ گے۔ کھانے پینے کی چیزیں پہلے ہی کم پڑتی جا رہی ہیں، کسی نئی مہم کی گنجائش نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی پہاڑوں میں ہی رہ جائیں۔ پیریڈو نے کینیسا کو اپنا ہمنوا بنانا چاہا۔ اس رات جب وہ سوئے تو دونوں اپنی اپنی رائے پر قائم تھے۔ صبح اٹھے تو تب بھی پیریڈو اپنی ضد پر قائم تھا۔ کینیسا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ چلے یا واپس جائے۔ آخر بات یہاں ختم ہوئی کہ پیریڈو اور ویزنٹین اپنے تھیلے اس کے پاس ہی چھوڑ کر اوپر جائیں اور دیکھیں کہ چوٹی کہیں قریب ہے یا نہیں۔ اس بات پر اتفاق ہوا اور پیریڈو اور ویزنٹین روانہ ہو گئے۔ جوش میں پیریڈو ویزنٹین کو پیچھے چھوڑ گیا۔ چڑھائی سخت مشکل ہو گئی تھی، برف کی دیوار بالکل عمودی ہو گئی تھی اور پیریڈو برف کھرچ کر اپنے پیروں کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ ویزنٹین انہی جگہوں پر قدم رکھتا ہوا اوپر چلا جا رہا تھا۔ اگر وہ پھسل جاتا تو سینکڑوں فٹ گہرائیوں میں گر جاتا، لیکن وہ پیچھے دیکھے بغیر چلتا گیا۔ ادھر پیریڈو سوچ رہا تھا، اب وہ اوپر پہنچا کہ پہنچا۔ اوپر سے اسے کوئی دریا بہتا نظر آئے گا، کوئی وادی ہوگی، درخت ہوں گے، کھیت ہوں گے۔ انہی سوچوں میں گم وہ واقعی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چوٹی صرف 10-12 فٹ چوڑی تھی اور پھر نشیب میں بدل رہی تھی۔ پیریڈو کو اوپر پہنچنے کی خوشی تو ہوئی، لیکن یہ صرف چند لمحے باقی رہی۔ وہ پاؤں جما کر کھڑا ہوا تو پہاڑ کے اس پار بھی برف سے مستور پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک صرف برف تھی اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، اور بس۔ پہلی دفعہ پیریڈو کو خیال ہوا کہ ان کا خاتمہ قریب ہے۔ وہ کوسنا چاہتا تھا، خود کو، وقت کو، حالات کو، لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا، لیکن جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو وقتی مایوسی کی لہر گزر چکی تھی۔ ایک لمحہ تھا، اہم لمحہ، جس میں وہ ایک نئے عزم سے روشناس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن وہ آخری وقت تک جدوجہد جاری رکھے گا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے قطار در قطار پہاڑ کھڑے تھے، لیکن اس کے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ یہ پہاڑ ان سے نیچے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوہ اینڈیز کا بلند ترین پہاڑ وہ چڑھ چکے تھے اور اب انہیں صرف نیچے ہی کی طرف جانا تھا۔ پھر وہ بیٹھ کر سامنے پھیلے ہوئے پہاڑوں کا نظارہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ دور مغرب میں 2 پہاڑ ایسے ہیں جن پر برف نہیں ہے۔ ان پہاڑوں کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہی ہے، اور غالباً یہ سلسلہ ان 2 پہاڑوں پر ختم ہو رہا ہے، اور یہ پہاڑ یقیناً چلی میں ہیں۔ اس نے سوچا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اسے نیچے سے ویزنٹین کی آواز سنائی دی، جو اسے بلا رہا تھا۔ پیریڈو نے اسے کہا کہ وہ کینیسا کو بلا لائے۔ دونوں اوپر آئیں اور خود دیکھ لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویزنٹین کینیسا کو بلانے چلا گیا۔ ادھر جب سے وہ دونوں اوپر چڑھنا شروع ہوئے تھے، کینیسا مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تھا اور ٹکٹکی باندھے اسی لکیر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے نزدیک سڑک ہی تھی۔ جوں جوں روشنی بڑھتی گئی، اس کا یقین بھی بڑھتا گیا کہ یہ سڑک ہی ہے۔ لیکن 2 گھنٹوں بعد ویزنٹین واپس آیا اور اس نے خبر دی کہ پیریڈو چوٹی تک پہنچ گیا ہے اور اسے بلا رہا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ چوٹی پر پہنچ گیا ہے؟ ہاں ہاں، پکی بات ہے۔ تم خود گئے ہو وہاں تک؟ نہیں، لیکن پیریڈو کا کہنا ہے کہ منظر بڑا شاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی پس و پیش کے بعد کینیسا اٹھا اور بلندی کی طرف چل دیا۔ اب کہ ویزنٹین وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کینیسا اپنے تھیلے وہیں چھوڑ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ اوپر گیا تو اس نے پیریڈو کو آواز دی۔ پیریڈو نے جواب دیا تو آواز کی سمت میں چلتا بالآخر وہ بھی چوٹی تک پہنچ گیا۔ چوٹی پر پہنچ کر اس کے پہلے تاثرات پیریڈو سے مختلف نہیں تھے۔ پہاڑوں کے طویل سلسلے کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اف خدایا، ان سلسلوں سے نکلنے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن ادھر تو دیکھو، مغرب کی طرف وہ پہاڑ جن پر برف نہیں ہے، وہ دور نیچے؟ ہاں ہاں، وہی۔ لیکن وہ تو یہاں سے میلوں دور ہیں، وہاں پہنچنے میں کم از کم 50-60 دن لگیں گے۔ 50-60؟ کیا بات کرتے ہو؟
وہ دیکھو درمیان میں ایک وائے نما وادی ہے، اگر ہم اس وادی تک پہنچ جائیں تو وہاں سے وائے کا ایک راستہ ان پہاڑوں تک جا رہا ہے۔ کینیسا نے غور سے دیکھا اور بولا بات تو تمہاری درست ہے، لیکن وہاں پہنچنے میں کم از کم 50 دن تو لگیں گے، اور ہمارے پاس راشن صرف 10 دنوں کا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں نے اس کا علاج بھی سوچ لیا ہے۔ ہم ویزنطین کو واپس بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ چلا جائے گا واپس؟ ہم کہیں گے تو چلا جائے گا۔ اس کا راشن ہم رکھ لیں گے اور احتیاط سے استعمال کریں گے تو 20 دن کو کافی ہوگا، اور اس کے بعد تب تک کوئی نہ کوئی اور وسیلہ مل ہی جائے گا۔ نہ بابا نہ، میں تو واپس جا کر اسی سڑک کو تلاش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنی سڑک دریافت کرو، میں تو چلی جا رہا ہوں، پیریڈو نے ترشی سے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو گئے اور ویزنطین کی طرف واپس آئے۔ جب اس تک پہنچے تو شام کے 5 بج چکے تھے۔ ویزنطین نے کچھ برف پگھلا رکھی تھی، چنانچہ گوشت کھانے سے پہلے انہیں پیاس بجھانے کو پانی بھی مل گیا۔ پانی پی کر وہ سوکھا گوشت چبا رہے تھے جب کینیسا نے انتہائی لاابالی سے ویزنطین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پیریڈو کا خیال ہے کہ تم واپس چلے جاؤ تو بہتر ہے، اس سے ہمارے لیے راشن بچ جائے گا۔ ویزنطین تو جیسے اس بات کا پہلے ہی سے منتظر تھا۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور اٹھتے ہوئے بولا، جیسے تمہاری مرضی، میں تو چلا۔ کینیسا نے حیرانگی کے عالم میں اسے روکا اور کہا، ابھی نہیں، کل صبح چلے جانا۔ اچھا، وہ بیٹھ گیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ کینیسا نے پوچھا۔ برا لگنے کی اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا واپس جاؤ تو باقی لوگوں کو بتا دینا کہ ہم مغرب کی طرف گئے ہیں، اور ہاں، اگر کوئی جہاز تمہیں دیکھ لے تو ہمیں مت بھولنا۔ اس رات کینیسا کو دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ اپنے ذہن میں الجھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سڑک کے بارے میں اسے پختہ یقین تھا۔ تاروں بھری رات میں وہ پیریڈو سے دلائل کا تبادلہ کرتا رہا۔ ویزنطین ان کی گفتگو سنتے سنتے سو گیا۔ صبح اٹھے تو کینیسا کی رائے بدل چکی تھی۔ اس نے پیریڈو کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ویزنطین سے گوشت اور دوسری چیزیں جو راستے میں کام دے سکتی تھیں لے لیں۔ چلنے سے پہلے ویزنطین نے کینیسا سے پوچھا، اب جب کہ تم ادھر جا رہے ہو اور میں ادھر، ایک بات بتاؤ، جسم کا کوئی ایسا حصہ بھی ہے جسے کھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ ہر حصے میں کچھ نہ کچھ توانائی ہوتی ہے، اس لیے جو ملے کھاتے رہو اور خود کو زندہ رکھو۔ کینیسا نے ماہرانہ رائے دی۔ پھیپھڑوں میں بھی توانائی ہوتی ہے؟ ہاں، پھیپھڑوں میں بھی۔ پھر ویزنطین دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے بلا جھجک مانگ لو، ہم سب کی زندگیاں تم سے متعلق ہیں، اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے بلا تکلف کہو۔ اچھا؟ کینیسا نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور اس کے اوور کوٹ کو دیکھتے ہوئے بولا، اس اوور کوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اوور کوٹ؟ تمہیں واقعی اس کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت محسوس نہ ہوتی تو کبھی طلب نہ کرتا۔ اچھا تو لے لو، اور اب مجھے اجازت، خدا حافظ۔ نیچے اترنے میں احتیاط کرنا، اور خیال رکھنا کہ کوئی امدادی پارٹی آئے تو مت بھولنا کہ ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اسی طرف تلاش کروانا۔ گھبراؤ مت۔ ویزنطین نے اپنے 2 ساتھیوں کو گلے لگایا اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ 13 لڑکے جو پیچھے رہ گئے تھے بڑے غور سے اپنے تینوں ساتھیوں کو بلندی پر چڑھتا دیکھتے رہے۔ پہلے دن تو تینوں صاف نظر آتے رہے، لیکن دوسرے دن سفید برف پر ان کی حیثیت سیاہ نقطوں کی سی رہ گئی۔ وہ ان کی چال سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایک صبح میں یا بہت ہوا تو صبح سے شام تک چوٹی پر پہنچ جائیں گے، لیکن دوسرے دن کی صبح تک وہ آدھے پہاڑ کو ہی سر کر پائے تھے۔ تاہم دوپہر تک ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دوران میں ایک جہاز بھی پہاڑوں پر نمودار ہوا۔ لڑکے فوری طور پر اسے اشارہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابھی کچھ لڑکوں نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا کہ وہ مغرب کی طرف مڑ گیا۔ اپنے مہم جو ساتھیوں کے لیے دعا کرنے کے علاوہ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خود انہیں کئی مسائل کا سامنا تھا، جن میں سے سب سے اہم خوراک کی قلت تھی۔ اگرچہ جہاز کے ارد گرد برف میں ابھی کئی لاشیں دبی ہوئی تھیں، لیکن فیٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ اوپر جا کر ان افراد کی لاشوں کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا جو ٹیل سے باہر جا گئے تھے۔ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ پہاڑ کے اوپر سیاہ دبے واضح ہوتے جاتے، اور فیٹو کا خیال تھا کہ یہ ان کے ساتھی مسافروں کی لاشیں تھیں جو برف پگھلنے سے نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ اوپر جا کر انہیں برف سے ڈھک دے تاکہ دھوپ کی گرمی سے وہ خراب نہ ہوں
اور ضرورت کے وقت کام آ سکیں۔ زربینو جو 7 ہفتے پہلے اوپر گیا تھا اور جس نے لاشیں ادھر ادھر بکھری دیکھی تھیں، اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ دونوں 13 دسمبر کو اوپر روانہ ہوئے۔ برف کی سطح سخت تھی اور انہیں چلنے میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی تھی۔ پہلی مہم پر روانہ ہوتے وقت میسپون اور ٹرکاٹی کو خود کو ڈھانپے رکھنے کا اتنا خیال نہیں آیا تھا، لیکن آج دونوں جب روانہ ہوئے تو سابقہ تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد رک کر وہ پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے۔ وہ جتنا زیادہ بلندی پر چڑھتے اتنے زیادہ پہاڑ ان کی نظر میں آ رہے تھے، دور دراز تک پھیلے ہوئے برف سے ڈھکے پہاڑ، اور انہیں دیکھ دیکھ کر ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ ان کے خیال میں یہ ناممکن تھا کہ وہ اینڈیز پہاڑی سلسلے کے آخری سرے پر ہوں۔ اتنی بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتی چوٹیاں اس بات کی علامت تھیں کہ وہ کوہ اینڈیز کے بلند ترین سلسلے کے عین درمیان میں گرے پڑے تھے، اور ان سلسلوں میں نیم جان پیریڈو، ویزنطین اور کینیسا آخر کہاں تک چل سکیں گے؟ وہ کیسے چلی پہنچ سکیں گے؟ قریب ترین انسانی آبادی یہاں سے میلوں دور ہوگی، جہاں پہنچنے میں مہینوں نہ صحیح ہفتے تو ضرور لگیں گے۔ لیکن مہم پر جانے والے اپنے ساتھ صرف 10 دن کی خوراک لے کے گئے ہیں۔ ہمارے لیے وہ کیا مدد لائیں گے؟ خود ان کا اپنا کیا بنے گا؟ دونوں انہی خیالات میں غلطاں تھے۔ شاید ہمیں ایک اور مہم روانہ کرنی پڑے اور اس دفعہ ان کے ساتھ زیادہ خوراک بھیجنی چاہیے، فیٹو نے کہا۔ کون جا سکتا ہے نئی مہم پر؟ زربینو نے پوچھا۔ ہم دونوں اور کارلیٹوس، یا شاید ڈینیل۔